مزمل بیٹا میں کل معراج کے جانا چاہتی ہوں۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ عائشہ کا نکاح ہے، تمہاری فیکٹری بھی دیکھنا چاہتی ہوں، ایک اور ضروری کام بھی ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے، مزمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ضروری کام نہیں پوچھو گے؟ ممتاز بیگم نے تجربے کی آنکھوں سے مزمل کو دیکھا۔ بتائیں، مزمل نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے معافی مانگنی ہے، ممتاز بیگم نے حتمی انداز میں بتایا۔ کس سے؟ مزمل بغیر تکلف کے بولا۔ حکیم عقل انصاری سے، ممتاز بیگم نے سکون سے جواب دیا۔ اب کیسے جانتی ہیں حکیم صاحب کو؟ مزمل حیران تھا دادی کی باتیں سن کر۔ میں ہی تو جانتی ہوں اصل حقیقت، ممتاز بیگم نے کھوئی آواز میں کہا۔ کیسی حقیقت؟ اس نے ایسے کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ہم دو بہنیں تھیں، جنوبی پنجاب میں ابا اور تایا کی ہزاروں ایکڑ زمینیں تھیں۔ میری بڑی آپا کا نام آسمہ تھا، وہ تایا کے بیٹے شاہوار کی منگیتر تھی۔ میں چھوٹی تھی، آپا مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ آپا ملتان میں پڑھتی تھی۔ آپا کو اپنے کلاس فیلو عاقل انصاری سے محبت ہو گئی۔ آپا نے ابا اور تایا کی مرضی کے خلاف عاقل سے شادی کر لی۔ ابا نے آپا کو جائیداد سے بے دخل کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ پوری زندگی آپا کی شکل نہیں دیکھیں گے اور نہ اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھنے دیں گے۔ ابا نے میری شادی ایک بیوروکریٹ سے کر دی۔ ہمایوں بیگ مطلب تمہارا دادا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور میں مڈل پاس۔ آپا کی شادی کے بعد ابا نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ میری تمہارے دادا ہمایوں بیگ سے بنی نہیں، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ تب تمہارا باپ مدثر بیگ صرف 6 ماہ کا تھا۔ ابا نے مجھے یہ والا گھر خرید دیا اور کہا کہ تم لاہور ہی میں رہو۔ ایک بیٹی نے مرضی سے شادی کر لی اور دوسری کی طلاق ہو گئی۔ ابا کو ان دونوں صدموں کا گہرا اثر ہوا، وہ بھی چل بسے۔ ابا کے مرنے کی دیر تھی، میرے تایا کے بیٹے شاہوار نے ہماری آدھی زمین پر قبضہ کر لیا۔ عدالت میں کیس چل پڑا، عدالت میں کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ میں نے مدثر کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا باپ مدثر جوان ہو گیا، میں نے اسے بڑے لاڈوں سے پالا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے، اس سے شادی کروں گا۔ میں فوراً سے رضامند ہو گئی۔ مدثر کا سب سے قریبی دوست نعمان لاغری اس کی شادی میں پیش تھا۔ نعمان کا تعلق ملتان سے تھا۔ تمہارے والدین مدثر اور ماریا کی شادی کے ایک ہفتے بعد نعمان کی بھی شادی تھی۔ مدثر نے کہا، میں نعمان کی شادی میں ملتان جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا، تمہارے والدین ملتان چلے گئے۔ نعمان کی شادی کے 15 دن بعد مدثر نے نعمان اور اس کی بیوی کی دعوت کی۔ نعمان کی بیوی کا نام نائلہ تھا۔ تمہاری ماں ماریا جتنی فیشن لیبل تھی، نیلم اتنی ہی سادہ تھی۔ نعمان کی نوکری بھی لاہور ہی میں تھی۔ چاروں روزانہ ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے، سیر پر جاتے، باہر کھانا کھاتے۔ میں نے مدثر اور ماریا کو کبھی منع نہیں کیا تھا۔ نعمان کے گھر والے ملتان میں تھے، اسے روکنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن نیلم نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کا ذکر کیا، تب مجھے پتا چلا وہ تو آپا آسمہ کی بیٹی ہے۔ میں نے یہ بات مدثر سے کی اور کہا، میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان دونوں